اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری کلام جدید میں فصل دوم میں پہنچی ہے جس کا عنوان ہے خاص گاہ دین۔ خاص گاہ دین عربی میں اس کو منشأ دین کہا جاتا ہے۔ منشأ دین، اس فصل میں ہم نے جو بحثیں کرنی ہیں اس کے اندر یہ سوال اٹھایا جائے گا، پھر اس کا مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دین کہاں سے آیا، انسان دیندار کیسے بنا۔ ابھی منشأ دین کے بارے میں ایک دو تفسیر کرتا ہوں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ اس فصل کی ہویت کیا ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے اپنی کتاب دین شناسی میں اس منشأ دین کی 2-3 تفسیریں کی ہیں کہ جب ہم منشأ دین کہتے ہیں تو مراد کیا ہے اس سے۔ کہتے ہیں بعض اوقات منشأ دین جب کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل دین کی علت کیا ہے، اس دین کو وجود میں لانے والا جو ہے وہ کون ہے۔ آیا اجتماع جامعہ ہے اصل دین کو وجود میں لانے والا آیا جامعہ ہے یا کوئی اور ہے، یا مثلا خدا ہے، یا اس طریقے سے، یا دین کو خارج میں لانے کے لیے جنہوں نے کوششیں کیا مثلا وہ قدرت مند طبقہ ہے۔ پڑھیں گے ہم سب کو، یہ سب کے الگ الگ نظریے ہیں۔ بالآخر پیدائش دین کی علت کیا ہے؟ یہ ایک معنی ہے منشأ دین کا کہ اصل دین کی علت کیا ہے، پیدائش دین کی علت کیا ہے۔ آیا قدرت مند طبقہ ہے، جامعہ ہے، فرد ہے کوئی، یا خدا ہے جس طرح کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بہرحال دوسرا معنی جو آیت اللہ جوادی آملی منشأ دین کا کرتے ہیں اس کے اندر، وہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ منشأ دین تو مراد اس سے دینداری کی علت ہوتی ہے۔ پہلے معنی میں کیا تھا؟ اصل دین کی علت کیا ہے۔ لیکن دوسرا معنی جو منشأ دین کا کر رہے ہیں آیت اللہ جوادی آملی، فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات مطرح نہیں ہے ابھی کہ اصل دین کا خالق کون ہے، اصل دین کی پیدائش کی علت کیا ہے، بلکہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ دینداری کی علت کیا ہے، پذیرش دین، یہ لوگ دین کو جو قبول کر رہے ہیں اس کا انگیزہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں لوگ دین کو قبول کرنے کی طرف جا رہے ہیں، دینداری کی علت کیا ہے۔ یہاں مثلا پھر یہ کہیں گے آیا یہ جو آپ کے اندر انگیزہ موجود ہے دین کی طرف، یہ انگیزہ روانی ہے، آپ کے کیا ہے، نفسانی ہے، عاطفی ہے، یا کیا ہے کوئی اجتماعی پہلو اس کے اندر پوشیدہ ہے، یا کوئی اور علت موجود ہے اس کی کہ بررسی کریں گے اس کو۔ یہ 2 معنی آیت اللہ جوادی آملی نے اپنی کتاب دین شناسی میں منشأ دین کے عنوان سے معانی کیے ہیں کہ خاستگاہ دین و منشأ دین سے کیا مراد ہے۔ اس کتاب میں تفکیک نہیں کی انہوں نے کہ یہاں منشأ دین سے مراد جو ہے وہ اصل دین کی پیدائش ہے یا دینداری کی علت مراد ہے یہاں پر، بلکہ دونوں ہی کو
مخلوط انداز میں ذکر کیا ہے، خاصگاہ دین کے عنوان سے۔ ایک نظریہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اصل دین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دوسرے نظریے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ دینداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یوں مخلوط انہوں نے ذکر کر دیا یہاں پر، معانی کو جدا کر کے نظریات کو الگ الگ نہیں ذکر کیا کہ فلانا نظریہ جو وہ اصل دین کی علت کی طرف ناظر ہے اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ دینداری کی علت کی طرف ناظر ہے۔ بہرحال ہم بھی زیادہ دقت میں نہیں جاتے، فقط عرض کر دیا کہ منشأ دین کے یہ معانی آپ کہیں مطالعہ کریں تو آپ کے لیے مطلب جب وہ مشکل نہ ہو۔ یہ بعض کلام جدید میں مہم بھی شمار ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس وقت غربیوں کے اندر بھی یہ بعض ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے کہ دین بالآخر آیا کیسے، ایجاد کرنے والا کون ہے اس کا۔ تو اس میں پھر غربی جو مفکرین ہیں انہوں نے مختلف نظریے دینا شروع کیے۔ پہلا نظریہ جو صاحب کتاب یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے دین کی علت و دین کا سبب یا دینداری کی علت۔ اب میں زیادہ دقت نہیں کرتا اس کے اندر کہ یہ نظریہ دین کی علت بیان کر رہا ہے یا دینداری کی علت بیان کر رہا ہے، اس میں ابھی دقت میں نہیں جاتے، بلکہ ابھی ہم فقط نظریے پہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ ہاں، اس نظریے کے بارے یہ تو فائنل ہو جائے نا کہ یہ نظریہ دینداری کے بارے میں ہے یا خود اصل دین کے بارے میں؟ دونوں کی طرف پلٹا سکتے ہیں آپ، جیسے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ دونوں کی طرف اس کو تفسیر کر سکتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس صاحب کتاب نے شواہد کے ساتھ بات نہیں کی ہے کہ اس نظریے کا صاحب اصل دین کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہے یا دینداری کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس نے فقط آ کر ایک نظریہ ذکر کر دیا ہے اور آگے گزر گئے ہیں اس کو۔ اب انسان اس صاحب نظریے کی کتابوں کا مطالعہ کرے، شواہد اکٹھے کرے کہ یہ کس معنی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے۔ بہرحال نتیجہ جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے، فقط یہ کہ ایک تھوڑا سا منطقی طریقے سے فرق آ جاتا ہے، والا چاہے وہ اصل دین پہ بات کر رہا ہو یا دینداری پہ بات کر رہا ہو، جس میں بھی بات کر رہا ہو بات یہ ہے کہ دین کہاں سے آیا، مثلا دین کی طرف لوگ کیوں گئے ہیں، مثلا یہ بہرحال ایک ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ خوف۔ نہ، مصنف کا نہیں ہے یہ، اب نظریہ شروع ہو گیا، مصنف کا نظریہ بعد میں آئے گا۔ ایک نظریہ جو پیدائش دین کا ہے صاحب نظریہ، وہ صاحب کتاب نے، میں نے کہا یوں ذکر کیا ہے اس کو، پہلا نظریہ صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا ہے۔ ہاں، یہ نظریہ کس کا ہے؟ خوف والا۔ یہ خوف والے اس کے بہت سارے طرفدار ہیں، نام میں لکھوا دوں گا بعد میں۔ مثلا اس کا اب ایک تو ان کا انگلش تلفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وائلا ایک اس کا سب سے پہلے جو نظریہ جس نے دیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ 94 یعنی 94 مسیح کے اندر ایک شاعر رومی، ہاں تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہاں ہے اس میں، جی وہ اس میں ہے، جی شاعر رومی جو ہے ٹیٹوس لوکرٹیوس، یہ نظریہ اس کا سب سے پہلے اس نے اپنے شعر کے اندر یہ کہا تھا کہ ترس کیا ہے؟ نخستین مادر خدایان، خوف خداؤں کی پہلی ماں ہے، نخستین مادر خدایان، یہ اس نے نظریہ دیا تھا اپنے شعر کے اندر، شعر کے انداز میں اس نے اس کو تاکید کی تھی۔ اس کے بعد پھر غربیوں کے اندر یہ نظریہ جو ہے بعد میں رائج ہو گیا، جس کے اندر مثلا ڈیوڈ ہیوم شامل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اب اس کا تلفظ جو ہے وہ فروید کریں یا فروئڈ کریں، اب یہ تلفظ کے ساتھ ہیں، کون سا دوسرا؟ نہ نظریہ نہیں، اس کے طرفدار جو ہیں ڈیوڈ ہیوم ہے، اس کے بعد زیگمنڈ فروید یا فروئڈ، جو بھی تلفظ کریں اس کو، یہ ہے۔ اور اس کے بعد معاصرین میں سے یعنی 1970 میں یہ بندہ فوت ہوا، برٹرینڈ رسل،
یہ بہت معروف مفکر غرب کا گزرا ہے، انگلینڈ کا مفکر تھا، یہ معاصر ہے، یعنی 1970 میں فوت ہوا ہے۔ یہ تقریباً جتنے بھی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دین کی علت و پیدائش کا سبب خوف، کس سے خوف؟ حوادث طبیعی۔ حوادث طبیعی کون؟ مثلا زلزلہ آ جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا، بارشیں اتنی زیادہ آ جاتی تھیں، اور اس قسم کی جو آفتیں نازل ہوتی تھیں، ان آفتوں سے ڈر کر دین کی طرف چلے گئے۔ کیسے؟ فروید نے یا فروئڈ نے اس کو اس طریقے سے تبیین کیا، کہتے ہیں انسان کے اندر 4 قسم کے عوامل پائے جاتے ہیں جن سے وہ ناراحت ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ فروئڈ نے۔ عوامل پائے جاتے ہیں؟ 4 چیزوں کی وجہ، 4 چیزوں سے وہ ناراحت ہوتا ہے انسان۔ 4 ایسے عامل موجود ہیں جس سے انسان ناراحت ہوتا ہے، جس سے انسان کیا ہے، مضطرب یا ناراحتی اس کے اندر، نگرانی ایجاد ہوتی ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے وہ ناراحت ہوتا ہے تمدن ہے۔ کیوں ناراحت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انسان کے اندر بہت سارے تمایلات پائے جاتے ہیں، بہت ساری خواہشات پائی جاتی ہیں جس کو انسان پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تمدن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تمدن چونکہ قوانین رکھتا ہے اپنے اندر، اصول و ضوابط و رسوم زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، تو جو انسان جس تمدن میں زندگی گزار رہا ہو وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو اب حتماً بعض انسان کے تمایلات جو ہیں وہ تمدن کی وجہ سے سرکوب ہو جائیں گے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، اسلامی معاشرہ و تمدن اسلامی، اس کے اپنے اصول و روش ہیں۔ انسان کے اندر مختلف جو ہے وہ خواہشات پائی جاتی ہیں۔ اب جو اسلامی تمدن میں زندگی گزار رہا ہو اور اس کے اندر بہت سارے تمایلات ہوں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ہر خواہشات اسلامی تمدن میں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ بعض اس کی خواہشات جو ہیں وہ قوانین اسلامی کے مخالف ہوں گی، اور قوانین کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو چونکہ انسان کے یہ امیال و خواستہ و آرزوئیں و اس کی جو آرزو وغیرہ ہے یہ سرکوب ہوتی ہے، تو وہ اس تمدن سے ناراحت ہوتا ہے، ناراحتی اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر۔ دوسری چیز جس سے انسان ناراحت ہوتا ہے، فروئڈ کہتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ لوگوں سے کیوں ناراحت ہوتا ہے؟ لوگوں سے اس وجہ ناراحت ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قوانین و اصول تمدن کو اپنے پاؤں تلے روندے گا، تو اس تمدن میں زندگی گزارنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اس کی مخالفت کریں گے، اس کو روکیں گے، اس کے آگے دیوار کھڑی کریں گے کہ وہ قوانین کے خلاف چل کے اپنے امیال، اپنی خواستہ آرزوئیں، اپنی وشز جو ہیں یہ پوری کرے، ایسا نہ کرے وہ اس کو، تو لہذا وہ لوگوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ چونکہ میرے، اب جیسے آپ دیکھ لیں، مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے شاہد مثال سامنے موجود ہے ہر گھر کے اندر۔ مثلا جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے تمایلات موجود ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی اپنے آرزویں پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن والد دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے تجربے کے ذریعے کہ یہ بچہ
فلاں آرزو کے اندر اپنی فلاں جو اس کے اندر تمایل پایا جاتا ہے غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ بگڑ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ روکتا ہے اس کو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیٹے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے باپ کی نسبت۔ ایسا یا نہیں؟ یعنی ایک ایسا دور آتا ہے بچے کے اوپر کہ وہ اپنے باپ سے ایک قسم کی نفرت کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے جب بیٹھا ہوتا ہے محفلوں کے اندر کہ میرا والد ایسا ہے، مجھے فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا دیتا۔ اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ یہ فروئڈ کہتا ہے کہ لوگوں سے بھی انسان کیا جاتا ہے پھر متنفر ہو جاتا ہے، ناراحت ہوتا ہے ان سے۔ تیسری چیز کہ جو بہت ہی مہم ہے اور یہی ہمارا شاہد مثال یہی بنے گا اور یہ دین کو اس کی طرف پلٹائے گا، وہ یہ ہے کہ خود طبیعت سے ناراحت ہوتا ہے، اس جہان مادی و جہان طبیعت سے ناراحت ہوتا ہے انسان۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر آفات موجود ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، یہ ساری آفات ہیں، اور جب آفات انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو انسان حتماً طبیعی ہے کہ وہ ناراحت ہوتا ہے۔ طبیعت۔ اور چوتھی چیز کہ جس سے وہ ناراحت ہوتا ہے وہ مرگ ہے، موت۔ اب فروئڈ کہتا ہے کہ انسان نے پہلے دو جو ناراحتیاں تھیں اس کا حل تو نکال لیا، مثلا تمدن اور لوگوں سے جو اس کی نہیں بنتی تھی اس کو وہ مثلا اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، دشمنی کے ذریعے، کینے کے اظہار کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے، اپنی اس ناراحتی کو ختم کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ تمدن کے خلاف بغاوت کر دے گا، انسانوں کے خلاف مثلا کینہ اور توزی اور دشمنی کا اظہار کر دے گا، مثلا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو رائے حل پیدا کر لیتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان سے نبڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب طبیعت کے اندر آتا ہے تو طبیعت کے اندر دیکھتا ہے کہ میں اب کیسے اس سے چھٹکارا پاؤں، یہ جو خوف میرے اندر پیدا ہو کہ زلزلہ آ کے میری زندگی برباد کر دے گا، کوئی اور آسمانی آفت یا زمینی آفت آ گئی، بیماری آ گئی تو یہ زندگی میری خراب کر دے گا، میرے تمایلات کے آڑے آ جائے گا، تو میں کیسے بچوں اس سے، اس کا اس کے پاس کوئی رائے حل موجود نہیں تھا۔ تو چونکہ اس کے اندر ہمیشہ سے یہ خوف موجود تھا، اس نے اس خوف سے بچنے کے لیے، اس خوف سے آرام پانے کے لیے وہ قائل ہو گیا ایسی طاقتوں کا کہ جو ماوراء طبیعت ہیں۔ وہ قائل ہو گیا کہ زلزلہ کسی ایک ایسی طاقت کے ذریعے آتا ہے کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہے، آفتیں نازل کسی ایسی ذات کی طرف سے، طاقت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس نے ان تمام آفتوں و حوادث طبیعی کو ان کی طرف نسبت دینا شروع کر دیا، اور نسبت دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے جب نسبت دے دی کہ ایک کوئی جاندار ہے ہم سے بالا تر کہ جو ان آفتوں کو نازل کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پھر کوشش کرے گا کہ بعض اعمال و رسومات کے ذریعے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اب جب اس نے تمام حوادث طبیعی کو نسبت دے دی ہے ایک طاقت یا مختلف طاقتوں کی طرف، تو اب جب وہ جانتا ہے کہ وہ طاقتیں جاندار بھی ہیں، شعور بھی رکھتی ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو مختلف اعمال انجام دے گا، مختلف رسومات وجود میں آئیں گی۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ دین کو تفسیر کر رہا ہے، ہم خود دین کو، ہم شریعت کو۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو راحت پہنچاتی ہے؟
ہاں بھائی لے کر یہی آتا ہے کہ طبیعت سے خوف ہے کہ جو اس کو دین کی طرف لے کر گیا ہے. اس نے خدا بنایا. کیوں خدا بنایا؟ کیونکہ وہ ڈرتا تھا، خوف تھا اس کے طبیعت کی وجہ سے، حوادث طبیعی کی وجہ سے، اس خوف سے بچنا چاہتا تھا. اس خوف سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ان حوادث کو نسبت دے دی بعض طاقتوں کی طرف سے جو شعور رکھتی ہیں. دوسرا کام جو اس نے کیا پھر نسبت دینے کے بعد، ان طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے پھر بعض اعمال بھی انجام دیے. تو ان کو آپ اگر جمع کر لیں تو وہ کس کا نام پیدا کر گئی بعد میں؟ دین کا. دین میں اب اسی کے قائل ہیں کہ خدا ہے اور خدا کی شریعت ہے. کہتے ہیں یہ انسان کا تفاہم اس طریقے سے بنا ہے اور دین وجود میں آیا ہے. یہ فروئڈ کا نظریہ، اس کی تبیین ہے کہ جو خوف کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اس میں پھر مثلا انہوں نے مختلف عبارتیں ذکر کی ہیں کتاب کے اندر. مثلا ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یوں عبارت اس کی نقل کی ہے، بلکہ از نگرانی ڈیوڈ ہیوم این باور از کے آن سے عملاً تحقق یافتے از سر خردمندی نہ بودے. یعنی جو کچھ آج کل آپ کو جامعے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ عقل مندی کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے تحقیق کی ہے، تحلیل کی ہے، جو لوگ بھی دین کے قائل ہوئے ہیں وہ عقل کی وجہ سے قائل نہیں ہوئے، عقلانیت کی وجہ سے قائل نہیں ہوئے، بلکہ از نگرانی دربار رویدادهای زندگی و از بیمها و امیدهای کے اندیشے آدمی را به تکاپو می انگیزد سرچشمه گرفته است. بلکہ یہ جو حوادث طبیعی اس کے اندر زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، بہت سارے اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں کی نسبت، یہ خوف سبب بنا ہے کہ انسان کیا کرے؟ دین کی طرف توجہ کرے. فروئڈ کا مختلف آپ اندر تھا. اسی طرح برٹرینڈ رسل جو ہے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ آدمی دین جو ہے وہ زائدہ ترس ہے، یعنی خوف سے پیدا ہوا ہے. یہ تقریباً نظریہ تھا کہ جو خوف کو عامل سمجھتے ہیں دین کی پیدائش میں. میں کوئی اب نقد، اب اس کے بعد ہم نقد کرتے ہیں. نقد و بررسی. صاحب کتاب نے پہلا جو نقد یہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان مفکرین غربیوں نے، چونکہ فطری انگیزے کو خرافات سمجھا ہوا ہے، غلط سمجھا ہوا ہے، اس وجہ سے اب چونکہ جب فطری انگیزہ ایک مہم انگیزہ ہے جو کہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ جب نہیں مانتے اس کو تو حتماً پھر کوئی دلیل اپنی طرف سے کاڑ کے لے کر آئیں گے. تو لہذا اسی طریقے سے اعتقاد بے خدا اور مفاہیم دینی کو کیا کرتے ہیں؟ مثلا نحوست شمار کرتے ہیں، یعنی اصلا قبول نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں سب موہوم و خرافات ہے یہ سب کچھ. یعنی پہلے انہوں نے اپنا پیش فرض بنایا ہوا ہے، پہلے ایک اصل مسلم اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ دین و مفاہیم دینی سب کیا ہیں؟ خرافات ہیں. جب انہوں نے یہ مان لیا پھر ان خرافات کی علت تلاش کرنے لگ گئے کہ دین چونکہ خرافہ ہے، مفاہیم دینی چونکہ خرافہ ہیں، بس اب اس کی علت ہم تلاش کریں کہ ان کی علتیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد یہ چونکہ اپنے اس
غلط ذہنیت کی وجہ سے پھر غلط علتیں گھڑنا شروع ہو گئے، کوئی خوف کی طرف گیا، کوئی باقی نظریات کی طرف، جو بعد میں پڑھیں گے جا کر۔ بس پہلا جو نقد یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک گرائش خدا نے رکھی ہوئی ہے، ایک انگیزہ رکھا ہوا ہے کہ جس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ فطرت کو نادیدہ لے لیا ہے، چشم پوشی کر لی ہے، اس سے غفلت برتی ہے اس سے، تو لہذا آپ اس قسم کی تعویلات کی طرف چلے گئے ہیں کہ جو کہ درست نہیں ہے۔ اگر انسان انگیزہ فطرت و گرائش فطری کی طرف توجہ کرے تو اس قسم کی کیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے علتوں کو تلاش کرنے کی طرف۔ انسان کی کہتی ہے کہ دین کی طرف، ہاں، یہ ہم سب سے آخری نظریہ کہ جو کہ ہمارا نظریہ ہے، حقیقی نظریہ کہ دین فطرت ہے، یہ وہاں پر تبیین کریں گے جا کر، تو یہ وہاں پر تبیین کریں گے۔ بہرحال توجہ دلانے کی یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ کیوں اس قسم کی بے بنیاد سی دلیلیں گھڑ رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اصل عامل تھا دین کا فطرت کے نام سے، اس کو نادیدہ لیا ہے، اس سے غفلت برتی ہے، اس سے بھی توجہ ہی کی ہے، تو لہذا انہوں نے اس قسم کی علتوں کو گھڑا۔ بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ بیان ہوا۔ دوسرا نقد جو ہمارا اکثر نظریوں پہ ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مشترک نقد ہے، رد ہے مشترک، تمام نظریوں پہ وارد ہوگا، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کے کسی علاقے میں یا کسی زمانے کے اندر یا کسی منطقے کے اندر دین کا عامل خوف ہو، لیکن یہ تلازم آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ چونکہ اس منطقے، اس علاقے اور اس ملک کا دین جو ہے وہ خوف کی وجہ سے، تمام دنیا کے ادیان جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ عمومیت آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اگر آپ کے پاس دلیل موجود بھی ہے تو ایک علاقے کی دلیل موجود ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ایک علاقے کے دین کی تحلیل کریں جو کہ خوف کی وجہ سے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر حکم لگا دیں کہ اسلام بھی خوف کی وجہ سے ہے، یہودیت بھی خوف کی وجہ سے ہے، عیسائیت بھی خوف کی وجہ سے ہے، اور جتنے بھی ادیان موجود ہیں سارے خوف کی وجہ سے ہیں؟ یہ تعمیم آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ یا تو آپ تحقیق بررسی سب کی کریں کہ ہم نے سب ادیان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے اور ان کا یہ خوف نکلا ہے اس میں سے۔ اس کے شروع میں ہم کیسے لکھ پائیں گے کہ مثلا اگر کسی ملک کا یا کسی منطقے کا منطقے کا مثلا دین خوف کی وجہ سے ہے تو اس کو تعمیم دینے کی کہاں سے آپ کو جرأت آئی ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ تعمیم آپ تب دے سکتے ہیں کہ جب آپ نے تمام ادیان کا دقت سے مطالعہ کیا ہو اور کہا ہو کہ مثلا ہم نے یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں کہ یہ خوف کی بنیاد پہ قائم ہیں۔ آپ نے ایک جامع، آپ جتنے بھی غربیوں کے مطالعہ کر لیں، ان کی دین کے بارے میں جو بحثیں موجود ہیں، وہ فقط اپنے علاقے جس کے اندر زندگی گزارتے تھے اس میں تحقیق کی ہے، جس ملک میں زندگی گزارتے تھے اس کی تحقیق کی ہے، اس کے علاوہ وہ زیادہ تحقیق انہوں نے نہیں کی ہے۔ بس دوسرا نقد یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی ایک کونے میں دین ترس کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ادیان جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے ہیں۔ مثلا ایک غربی مفکر وہ آ کر، یہ بھی معروف ہے غربی مفکر، وہ حتیٰ اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ آ کر مثلا صفحہ نمبر 28 پہ مصنف اس کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے قاعدہ معروف ترس نخستین آفریدگار خدایان در جہان بودے، یہ جو قاعدہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس جہان کے جو خدایان پیدا ہوئے ہیں اس کا عامل خوف ہے، ترس ہے، قاعدہ است کے با ہیچ مشاہد عینی از واقعات موجود توجیہ نامی شود، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی واقعات عینی موجود ہیں اس کے ذریعے اصلاً قابل توجیہ نہیں ہے۔ ہم کیسے توجیہ کریں آ کر، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنے ادیان کا بھی مطالعہ کر لیں آپ کو ایک دن بھی ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا ہو، اور جتنی بھی ہمارے پاس واقعات عینی موجود ہیں۔ بس یہ خود غربیوں کی طرف سے بھی نقد ہو گیا کہ وہ بھی قبول کرتے ہیں بعض مفکرین کے یہ نظریہ باطل ہے۔
اور تیسرا نقد اس کے اوپر کیا ہوگا وہ یہ کہ دیکھیں ایک مرتبہ خوف علت دین ہے اور ایک مرتبہ دین کے اندر اگر انسان چلا جاتا ہے تو خوف فائدہ دین کے طور پر ہوتا ہے. فرق ہے ان کے اندر. مثلا فائدہ دین کیسے؟ مثلا آپ دیکھ لیں ہمارے خود روایات و آیات کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب انسان کے اندر خوف کسی چیز کا پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی خود خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک آیت بھی موجود ہے، قرآن نے حکایت کی ہے کہ انسان اگر کشتی میں سوار ہو اور کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے اور بچنے کی امید نہ ہو تو ایک ذات کی طرف حتماً اس کی امید رہتی ہے، لیکن جب وہ کنارے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مشرک ہو جاتا ہے. یہ آیت کا مفہوم جو میرے ذہن کے اندر ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ہم یہاں دین کے اندر خوف کو بے عنوان فائدہ لیتے ہیں، یعنی ہم نے پہلے ادلہ عقلیہ کے ذریعے انگیزہ فطری کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ خدا ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن انسان اپنے مادی زندگی کی وجہ سے بعض اوقات غفلت کر جاتا ہے خدا سے، اور یہ خوف ہے آ کر جو کہ انسان کو دوبارہ اس اپنے خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے. نہ یہ کہ خوف آ کر خدا کو ایجاد کرتا ہے یا دین کو ایجاد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. بات ہوئی ہے. بس یہ ایک نظریہ تھا کہ جو پیدائش دین میں ذکر ہوا اور اس کا رد بھی کر دیا. دوسرا نظریہ جو ذکر ہوتا ہے پیدائش دین کے لیے وہ جہالت ہے، جہل ہے. کس سے جہل ہونا؟ جہالت ہونا علل واقعی سے. ایک حادثہ رونما ہوا ہے، اس کی علت واقعی معلوم نہیں ہے. چونکہ علت معلوم نہیں ہے، جہالت ہے اس علت کی نسبت، تو یہ صاحب نظریہ وہ یہ کہتا ہے کہ پس یہ جہل مجھے بنا آ کر کے خدا تصور میں آئے انسان کے اور وہ خدا کو پیدا کرے، یعنی وہ خدا کی طرف نسبت دے اور خدا کا نام لینا شروع کر دے آ کر. اس نظریے کا جو بیان کیا ہے اور اس کے نام سے ذکر ہوتا ہے وہ ہے اگست کونت. ایک ہمارے پاس انہوں نے فارسی تلفظ اس کا یوں ہے اگست کونت. ایک ہمارے پاس کانٹ ہے، ایک کونت ہے. دونوں میں فرق ہے، دو الگ الگ بندے ہیں. یہ کونت اور کانت یہ دو الگ مفکر ہیں، لہذا یہ خلط نہیں کرنا مطالعے کے اندر. کہیں اگر اس طریقے سے کونت لکھا ہوا تو یہ الگ ہے اور اس سے کانٹ لکھا ہوا تو یہ الگ ہے. تلفظ بھی دونوں کے الگ الگ ہی ہیں، لہذا یہ خلط نہیں کرنا کہ ایک ہی شمار نہیں کرنا ہے اس کو. یہ نظریہ کس کا ہے؟ اس اگست کونت کا ہے، نہ کہ کانٹ کا. کیا نظریہ یہ؟ جہل از علل واقعی، یعنی جہالت کی وجہ سے. ہاں میں تبیین کرتا ہوں ابھی. یہ اگست کونت آ کر یہ کہتا ہے کہ اندیشہ بشری کے اوپر 3 مرحلے جدا جدا آتے ہیں. انسان کے اندیشے، انسان کی فکر، انسان کے عقل پر کیا ہے 3 قسم کے مراحل جو کہ متمایز ہیں وہ انسان کے اوپر آتے ہیں. پہلا مرحلہ جو صاحب کتاب نے عنوان دیا ہے
مرحلہ ربانی یا مرحلہ تخیلی، دونوں تعبیریں ہیں، مرحلہ ربانی یا تخیلی۔ یعنی انسان ابھی تخیل کے مرحلے میں ہے، خیال کے مرحلے میں ہے، ابھی عقل اور تعقل کے مرحلے میں نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ ابھی انسان بچہ ہے، کودک ہے، اس کا ابھی طفولت کا زمانہ گزر رہا ہے۔ طفولت کے اندر اور بچگی کے اندر بچہ تخیل رکھتا ہے، نہ کہ عقل۔ ہر چیز کو تخیل کے ذریعے سوچتا ہے، تخیل کے ذریعے انجام دیتا ہے، نہ کہ عقل کے ذریعے، کیونکہ عقل ابھی اس کی پروان نہیں چڑھی۔ تو کہتے ہیں انسان کا پہلا مرحلہ تخیلی مرحلہ ہے، جو کہ دوران کودکی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ بچے کا مرحلہ ذکر، نہ، انسان خود جو بڑا ہے اس کی فکر طفولت سے شروع ہوتی ہے اور 3 مرحلے طے کرتی ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا طفولت کا ہے، دوسرا مرتبہ اس کا عقل کا ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کا علم و تجربے کا ہے۔ یہ ابھی بیان ہوگا اس میں۔ بس پہلا مرحلہ تخیل کا ہے۔ تخیل میں آ کر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس تخیل کے مرحلے میں بھی 3 مرحلے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ پہلا مرحلہ جو تخیل میں انسان کے اوپر آتا ہے وہ یہ کہ انسان جو بے جان اشیاء دیکھتا ہے ان کو جاندار سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا درخت ہے، وہ قائل ہو جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ روح رکھتا ہے، یہ جاندار ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی غیر جاندار چیزوں کو دیکھے تو ان کو جاندار جو ہے وہ فکر کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو اس مرحلہ تخیل کے اندر ہے وہ یہ کہ اس سے بالاتر چلا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے اندر روح موجود ہے، لیکن بعد میں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ان جنگل کے اندر مثلا ہے موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی عام روح موجود ہے کہ جو ان درختوں کو ادارہ کر رہی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے مرحلہ تخیل کا۔ پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہر شے جو ہے وہ روح رکھتی ہے، پھر اس سے بالاتر جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ایک ایسی عام روح موجود ہے جو کیا کرتی ہے؟ ان سے باہر ہے اور ان کو ادارہ کر رہی ہے۔ تو لہذا یہاں سے متعدد خدا جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرے مرحلے میں یہ شرک کو توحید کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ پہلے تو کیا تھا؟ مختلف خدا سامنے آ گئے۔ مثلا درختوں کو دیکھا تو کہا کہ درختوں کی ایک روح عام ہے کیونکہ تمام درختوں کو ادارہ کر رہی ہے، خدائی جنگل ہو گیا۔ پھر دریا کے اندر دیکھا، اس نے کہا دریا کو ایک روح ادارہ کر رہی ہے جو خدائی دریا بن گیا۔ دوسرے مرحلے میں یہی کر رہا تھا، وہ ایک ہر چیز کے جو صنف تھی اس کی ایک روح عام کا قائل ہو رہا تھا اور اس روح عام کو نسبت دے رہا تھا اس کی صنف والوں کو۔ مثلا خدائی جنگل کا ہے، خدائی دریا کا ہے، اور اسی طریقے سے باقی۔ اب خدا بہت زیادہ تھے۔ لیکن تیسرے مرحلے میں جو تخیل کا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ ان تمام خداؤں کے اندر ایک پیوند و ارتباط ایجاد کر دیتا ہے اور خدائے واحد کا قائل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یہ ادیان توحیدی ہیں۔ انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ ایک کے ساتھ ان کے درمیان ارتباط قائم کر دیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ان تعدد خدایان کو پلٹا دیتا ہے واحد خدا کی طرف، یعنی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ادیان توحیدی آ کر قائل ہوئے ہیں۔ بس ادیان توحیدی مرحلہ تخیل کا تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ انسان کے اوپر پہلا مرحلہ گزرتا ہے جس کو مرحلہ تخیلی اور طفولت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو انسان کے اوپر گزرتا ہے وہ ہے مرحلہ فلسفی و تعقلی۔
یعنی کیا مراد؟ انسان اب اپنے تخیل سے باہر آ گیا ہے. پہلے انسان تخیلی فلسفی یا تعقلی، عقل سے تعقلی. پہلے مرحلے میں انسان کیا کر رہا تھا؟ جب کوئی حادثہ رونما ہوتا تھا، زلزلہ آتا تھا، طوفان آتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مثلا خدا کی طرف سے یہ حادثہ ہوا ہے. چونکہ علت نہیں پتہ تھی طوفان کی، چونکہ علت نہیں پتہ تھی مثلا بارش کی، جو بھی حادثہ رونما ہوتا، چونکہ علت معلوم نہیں ہوتی تھی، نسبت دے دیتے خدا کی طرف کہ یہ خدا کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن جب اس کی فکر نے رشد کیا اور مرحلہ تعقل کے اندر آیا، یعنی اپنی جوانی میں آیا، تو اس نے علل کشف کرنے شروع کر دیے. زلزلہ آتا ہے تو اس کی علت یہ ہے. مثلا اگر کوئی نشہ آور چیز پی لے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اگر مرحلہ تخیل میں جائیں تو وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ خدا نے کیا ہے، اس کو بے ہوش خدا نے کیا ہے. لیکن جب یہ مرحلہ تعقلی و فلسفی میں آ جائے تو وہ کیا تحلیل کرے گا؟ وہ تحلیل یہ کرے گا کہ اس کے اندر یہ جو اس نے مایا پیا ہے، اس کے اندر چونکہ مست کر دینے والے ذرات موجود تھے تو لہذا یہ مست ہو گیا ہے. بس خدا کی طرف نہیں جائے گا، وہ اس کو علت مل گئی ہے. خدا کی طرف نسبت، خدا کی طرف جانا اس نے تب تھا کہ جب کیا ہے اس کو علت معلوم نہ ہوتی، لیکن اب اس کو علت پتہ چل گئی ہے. بس علت کی طرف نسبت دے گا، نہ کہ خدا کی طرف نسبت دے گا. بس مرحلہ تعقلی و فلسفی کیا ہے؟ کشف علل ہے. حوادث طبیعی کی علتوں کو کشف کرتا ہے اس مرحلے کے اندر. اور تیسرا اور آخری مرحلہ جو انسان کے اوپر گزرتا ہے وہ ہے مرحلہ علمی. اس کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ تجرباتی کہہ لیں اس کو. اس میں آگے وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں آ کر نہ تو وہ حوادث طبیعی کی کو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے اور نہ ہی وہ کیا ہے کشف علل کے در پہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تجربے کے ذریعے اس کی کیفیت کو کشف کرنے کے پیچھے ہوتا ہے. وہ کیوں کے پیچھے نہیں ہوتا کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، کس کی وجہ سے آیا، اس کے پیچھے نہیں ہوتا. وہ اس مرحلے میں اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ کیسے آیا، کیسے رونما ہوا، اس کی کیفیت کے پیچھے ہوتا ہے. وہ ارتباط قائم کرتا ہے کہ مثلا جیسے مثال دی نشے کی، پہلے مرحلے میں جب مواد مخدر یا مثلا بے ہوش کرنے والی چیز پیتا تھا وہ انسان کیا کرتا تھا؟ تخیل والا، مرحلہ تخیل والا، وہ کہتا تھا خدا نے کیا ہے. مرحلہ فلسفی کے اندر کیا کہتا تھا؟ چونکہ اس کے اندر عناصر موجود ہیں بے ہوش کرنے والے لہذا یہ بے ہوش ہو گیا تھا. تیسرے مرحلے میں آ کر وہ یہ نہیں کام کرے گا بلکہ یہ کہے گا کہ ان کے درمیان لازمہ کیا ہے کہ انسان جب عناصر بے ہوش کنندہ جو ہے اس کو پیے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے. ان کے درمیان آپس میں کیا تلازم برقرار ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے وہ ہوتا ہے. اور یہ سمجھتے، یہ اگسطون کہتا ہے یہ بالا ترین مرتبہ ہے انسان کے تفکر کا، یعنی تجربے تک پہنچ جانا، اپنی تجربی زندگی تک پہنچ جانا، علمی زندگی تک پہنچ جانا، یہ بالا ترین مرتبہ ہے. یہ جیسے مثلا انہوں نے متن کے اندر دو مرحلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں فرق کیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں آ کر چرائی کی جگہ چگونی کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ میں نے اردو میں تبیین کر دیا ہے. چرائی یعنی کیوں،
چگونگی یعنی اس کی کیفیت کیسے رونما ہونا ہے. اور پھر یہاں پہ انہوں نے مثال بھی دی ہے جو کہ میں نے توضیح دے دیا ہے ان کو. بس نتیجہ کیا نکلا اس تحلیل کا؟ نتیجہ یہ نکلا اگوستون کہتا ہے کہ انسان جب پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو خدا کی طرف توجہ کرتا ہے، خدا کو اپنے ذہن میں خلق کرتا ہے، خدا کی طرف حوادث طبیعی کو نسبت دیتا ہے. لیکن یہی بشر اگر اپنے فکر کے اندر رشد کرنا شروع کر دے، چاہے وہ مرحلہ فلسفی میں پہنچے یا علمی میں پہنچے، اس صورت میں آ کے وہ خدا کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے وہ جاہل ہونے کی وجہ سے حوادث طبیعی کو نسبت دے رہا تھا خدا کی طرف. لیکن اب تو اس کی وہ جہالت برطرف ہو گئی ہے، اس کو علت پتہ چل گئی ہے، زلزلے کی علت کیا ہے، طوفان کی علت کیا ہے. وہ ان علتوں کو روکنا شروع کرے گا. مرحلہ علمی میں آ کر وہ کیا کرتا ہے؟ ان علتوں پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کنٹرول کو وہ سیکھتا ہے آ کر. تو اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے دعا کر کے مثلا کسی اور بندے سے کسی ذات سے کہ جو ان سے بالا تر تصور کی ہوئی ہے بیٹھ کے کہے کہ اس سلسلے کو برطرف کرو فلاں کرو، یہ نہیں کرے، بلکہ خود جو ہے اس کے پیچھے جائے گا. بس خدا کی ضرورت انسان کو فقط مرحلہ تخیل کے اندر ہے، اور وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے. لیکن اس سے جب رشد کر جاتا ہے تو اس کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ نظریہ ہے اگست کونت کا. اس کے بعد اس کا نقد ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں کیونکہ ٹائم گزر گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.